بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مبارک مجلس سیرت پاک کی 23ویں مجلس ہے۔ ہجرت کا پورا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، راستے میں کیسے کیسے حالات پیش آئے، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور پھر مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد قباء میں آپ کا استقبال کیسے ہوا، اور مدینہ شہر میں آپ کا استقبال کیسے ہوا، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان یعنی انصار اور مہاجرین کے بیچ میں جو بھائی چارہ قائم کیا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، اور پھر اذان کی ابتدا یہ کیسے ہوئی، آج اس پر بات ہوگی۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور دلوں کی صفائی کا جو اصل کام تھا وہ بھی شروع ہو گیا، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگ گئی، لیکن ابھی لوگوں کو وقت پر بلانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے جماعت کے بعد جو جب پہنچتا اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن یہ بات اسلام کے مزاج اور اس کی روح کے خلاف تھی۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اتحاد اور اجتماعیت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت فکر مند تھے، اس لیے صحابہ کرام سے صلاح و مشورہ فرمایا۔ کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا گھنٹی بجا دی جائے، وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورے پسند نہیں فرمائے، کیونکہ ان میں دوسری قوموں کی مشابہت کی بو آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نماز کے وقت ایک شخص محلہ محلہ الصلاۃ جامعہ کہتے ہوئے نماز کا اعلان کر دے۔ آخر اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں فرشتے نے آذان کا یہ طریقہ دکھایا جو آج تک امت میں چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا خواب سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جس طرح اذان بتائیں اسی طرح زور زور سے اذان دو۔ انہوں نے اذان دی۔ توحید والے اس بلاوے اور ندا سے لوگ بہت متاثر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک ہر مسجد سے دن میں 5 بار یہ توحیدی اعلان اور بلاوا سنائی دیتا ہے۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مدینہ پاک میں 3 بڑی قومیں تھی، جن میں ایک بڑی تعداد ان یہودیوں کی تھی جو الگ الگ
وقتوں میں اپنے اپنے علاقوں سے مصیبتوں اور پریشانیوں کے مارے ہوئے جان بچانے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن اب انہیں یہاں زمانہ گزر گیا تھا جس سے ان کی زبان بھی بالکل عربی ہو گئی تھی، نیز ان کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام بھی بالکل عربوں جیسے ہو گئے تھے۔ یہ کہنے کے لیے تو اہل کتاب یعنی کتاب والے شمار ہوتے تھے، لیکن اب ان کے پاس بچا کچھ بھی نہ تھا۔ دوسروں کو سچے دین کی دعوت دینے کا تو خیال اور تصور بھی نہیں تھا، خود بھی دین پر عمل کرنے کی عام لوگوں میں کچھ تڑپ نہیں تھی، بس بڑوں سے سنی سنائی کچھ کہانیاں تھی جن پر ان کا گزارا ہو رہا تھا کہ ہمارے بڑے بہت اونچی شان والے تھے، ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے۔ ان کے عالم بھی موقع بموقع ضرورت پڑنے پر لوگوں سے رشوت لے کر تورات کے حکم بدلتے اور اپنی دوزخ بھرتے رہتے تھے، ورنہ یہ اپنی کتاب پڑھ پڑھ کر پکے یقین سے جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر ہجرت کر کے یہیں مدینہ پاک یعنی یثرب میں آئیں گے، اور کئی بار اپنے دشمنوں کو دھمکی بھی دیتے تھے کہ آج تم لوگ جتنا کر سکتے ہو ظلم کر لو، لیکن جب آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ آیت ذیل میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جس وقت ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ وہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ کرام نے انہی سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی، تبھی انہوں نے بیعت کرنے اور ایمان قبول کرنے میں دیر نہیں کی، بلکہ عقبہ اولا میں انہوں نے یہ بات بیان بھی کی تھی کہ جلدی کرو کہیں یہودی آگے نہ ہو جائیں۔ لیکن صدیوں سے رشوت اور سود کی عادت اور بڑے بڑے گناہوں کی لت، نیز یہودیوں کی ضد ایسی تھی کہ ان سے یہی امید تھی کہ وہ حق کو جانتے پہچانتے ماننے سے انکار کر دیں گے۔ چنانچہ آگے چل کر لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، یہودیوں نے مانا کہ یہ دین سچا ہے اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، لیکن ہم اس لیے ایمان نہیں لا سکتے کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے۔ پھر کچھ ایک خوش نصیبوں کو چھوڑ کر سب دین اسلام کے دشمن ہی رہے، اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ ہونا اور معاہدے کی رسی سے ان کو باندھنا بہت ہی ضروری تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ معاہدے کی کچھ خاص باتیں یہ ہیں، مدینہ کے آس پاس کے نیز مدینہ کے اندر کے یہودی اور مسلمان سب مل کر ایک ہی جماعت شمار ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، اور یہودی اپنے خرچے کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے خرچے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کبھی باہر سے کسی فریق پر حملہ ہوگا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے، مظلوموں کی سب مدد کریں گے، جب تک جنگ رہے گی سب مل کر اس کا خرچہ برداشت کریں گے۔ مکہ کے قریشیوں کو کوئی مدینہ میں پناہ نہیں دے گا، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کو پناہ دینے اور فائدہ اٹھانے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح کی کوئی 12 باتوں پر معاہدہ ہوا، یہ وعدہ اور یہ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن یہودیوں کو ان کی پرانی وعدہ خلافی کی عادت نے
اس پر قائم نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ مسلمان تو وعدہ پر قائم و دائم رہے، لیکن یہودیوں کو جیسے موقع ملتا رہا وعدہ خلافی کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے، جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر عادت نہیں، یعنی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کے خاندان بنو قینقاع نے وعدہ توڑا، ایمان والی خاتون کی عزت پر حملہ کیا، وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے۔ پھر ان کے دوسرے بڑے خاندان بنو نذیر نے وعدہ خلافی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی تو وہ بھی مدینہ سے نکالے گئے۔ آخر میں ان کے آخری بڑے خاندان بنو قریظہ نے غداری کی کہ غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، جس پر ان میں سے بہت سے لوگ انہی کے فیصلے پر قتل کیے گئے، اور اس طرح مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین ان ناپاکوں سے خالی ہو گئی۔ قرآن کریم کا یہ ایک بڑا کمال ہے کہ وہ سب لوگوں کو اور کسی بھی قوم اور قبیلے کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکتا، بلکہ ان کے اچھے لوگوں کو بروں سے الگ کرتا ہے۔ اور یہودیوں کی بے شمار خرابیاں بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اعلان کیا، لیسو سوا، سارے اہل کتاب برابر نہیں، بلکہ مزید فرمایا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور یہ لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں اور اس کی بے قدری کبھی نہیں کی جا سکتی، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر ان کی اخلاقی خرابیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کبھی تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو گے وہ کبھی تمہیں وہ دینار واپس نہیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں اگر تم ان کو سونے کا ایک ڈھیر بھی امانت دو گے وہ اس کو بھی واپس کر دیں گے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے کہ جہاں یہودیوں نے غداری کرنے اور وعدہ خلافی کرنے میں حدیں پار کر دی، وہاں ایک بڑی تعداد کو ایمان بھی نصیب ہوا۔ جو بد نصیب تھے وہ مدینہ منورہ سے اسلامی تعلیم پہنچتے ہی حالات پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نئی تحریک کو اپنی سرداری کے لیے موت سمجھتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، لیکن قسم کھائی کہ ہم نے اس دین کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیان کردہ ایک ہی قصہ نمونے کے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتی ہیں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قباء تشریف لائے
اور بنو عمر بن عوف کے قبیلے میں قیام فرمایا۔ اس وقت صبح سویرے میرے والد حیی بن اخطب اور میرے چاچا یاسر بن اخطب ملاقات کے لیے گئے اور سارے دن خدمت میں رہ کر شام کو تھکے ہارے گھر پہنچے۔ میں نے اپنے چاچا یاسر بن اخطب سے سنا وہ میرے والد حیی سے کہہ رہے تھے، کیوں، کیا یہ وہی نبی نہیں ہے؟ والد صاحب نے کہا خدا کی قسم وہی ہے۔ چاچا بولے آپ ان کو صحیح پہچان رہے ہو نا؟ والد صاحب نے جواب دیا بالکل ٹھیک پہچان رہا ہوں۔ چاچا نے پوچھا اب آپ کے دل میں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں ایمان لاؤ گے یا انکار کرو گے؟ والد صاحب نے جواب دیا خدا کی قسم میرے دل میں ان کے لیے دشمنی ہے، جب تک جیوں گا ان کی مخالفت کروں گا۔ اور اس طرح اور بھی کئی یہودی عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے رہے، لیکن ضد، حسد اور نفرت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہی رہے۔ اس کا اندازہ بہت بڑے یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قصے سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں میں بہت اونچے مرتبے کے عالم تھے، بہت سچے اور نیک شخص تھے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ ایسے سوال کیے جن کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جواب دیا اور وہ اسی وقت وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہودی بڑی بہتان لگانے والی ضدی قوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہیں بلا لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص بھیج کر بڑے بڑے یہودی عالم بلا لیے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر چھپا کر ان سے پوچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولے رب کعبہ کی قسم وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے سب سے اچھے سردار اور سب سے اچھے سردار کے بیٹے ہیں، ہم سب میں بہت نیک اور بہت اچھے اور بہت نیک باپ کے بیٹے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے دو یا تین بار کہا خدا ان کو اس سے بچائے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اندر سے باہر تشریف لائے اور آتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ بس یہ بات سنتے یہودی شور مچانے لگ گئے کہ یہ ہم میں سے سب سے بڑا اور سب سے برے آدمی کا بیٹا سب سے برا، یہ ہم میں سے سب سے برا اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے فرمایا او یہودیو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو سچا دین لے کر آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اسے یہودیوں کا ضدی ہونا سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ پہلی بات جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ ہے کہ لوگوں کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتہ داری کو جوڑو، رات میں اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا قصہ حضرت میمون بن یامین رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ یہ یہودیوں کے بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے امیر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی، لیکن یہودی ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصل میں ایران کی ایک بستی جوئی کے رہنے والے تھے، بہت لمبی عمر عطا ہوئی تھی، بعض حضرات نے تو 350 سال لکھی ہے اور کم از کم 250 سال پر تو سب کا اتفاق ہے۔ یہ مجوسی یعنی آگ کے پجاری قبیلے سے تعلق یعنی مجوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب اپنے گاؤں کے سردار اور مذہبی پیشوا تھے۔ ایک دن انہوں نے نصارہ کو عبادت کرتے دیکھا، انہی کے ساتھ ہو گئے۔ باپ نے ناراض ہو کر پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی، لیکن یہ کسی طرح بھاگ کر ایک شامی قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے۔
جہاں ایک عیسائی عالم کے ساتھ گرجا گھر میں رہنے لگ گئے، لیکن وہ اچھا شخص نہیں تھا، لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا تھا، لیکن خود بہت لالچی کنجوس تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس اشرفیوں کے 7 گھڑے جمع ہو گئے تھے۔ اور اس کی وفات پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ راز لوگوں کے سامنے کھول دیا، جس پر لوگوں نے اس کے خاندان کے کسی شخص کے بجائے ایک دوسرے نیک شخص کو اس کی جگہ بٹھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بہت نیک اور اچھا شخص تھا۔ پھر اس عالم کی وفات پر اس کی وصیت کے مطابق موصل کے ایک عالم عابد زاہد کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کی وفات پر اس کی وصیت کے مطابق نصیبین کے ایک عالم کے پاس، اور اس کی وفات پر اموریہ شہر کے ایک عالم کے پاس چلے گئے، کیونکہ اس وقت دین عیسوی درست دین تھا۔ اور جب اس کی وفات کا بھی وقت قریب آ لگا تو انہوں نے اس کو اپنا پورا قصہ سنایا اور آگے کا مشورہ طلب کیا۔ اس عالم نے ان سے کہا اب میری نظر میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں، اب تو آخری پیغمبر کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، ایک وقت کے بعد ہجرت کر کے کھجوروں کے باغوں والے علاقے میں جائیں گے، وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہاں ہدیہ ضرور قبول کریں گے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت اوپر اٹھا ہوا الگ قسم کا ہوگا، یہی مہر نبوت ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں تھی، میں نے قافلے کو جو مدینہ جا رہا تھا کہا کہ آپ میری یہ گائیں اور بکریاں سب لے لو، لیکن مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلو۔ وادی قرا پہنچ کر یہ لوگ غدار ہو گئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ غلام ہے، اور اس طرح انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں نے یہاں کھجوروں کے باغ دیکھے تو مجھے خیال آیا شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر آئیں گے۔ ابھی مجھے اس بارے میں شک ہی تھا کہ میرے مالک نے مجھے مدینے کے بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ اس طرح میں کوئی 10 بار بکا۔ فرماتے ہیں مدینہ پہنچ کر مجھے دیکھتے ہی یقین آ گیا کہ یہی وہ جگہ ہے، بس اب میں یہاں پل پل گن رہا تھا کب آخری نبی تشریف لائیں گے۔ اور اسی درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں بعثت ہو گئی، لیکن مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا۔ آخر جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قبا تشریف لائے تو میرے آقا کو ایک یہودی نے بتایا کہ اس طرح عرب کے لوگ قبا میں ایک پردیسی کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ سن کر ایسی کپ کپی لگ گئی کہ درخت سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا۔ میں کسی طرح نیچے اترا، میں نے اس یہودی سے پوچھا وہ پردیسی شخص کیسے ہیں، ان کی شکل و شباہت کیسی ہے؟ اس پر میرے مالک نے مجھے زوردار تھپڑ مار کر کہا تجھے اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ شام کو جس وقت میں کاموں سے ذرا فارغ ہوا تو اپنے پاس کھجور وغیرہ جو کچھ تھا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی ضرورت ہے، اس لیے میں صدقے کی یہ کھجور لے کر آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا، ساتھیوں سے فرمایا آپ لے لو۔ میں نے کہا یہ پہلی نشانی تو پکی ہے۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آگے، میں نے پھر کچھ کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یہ میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائی اور ساتھیوں کو بھی کھانے کے لیے دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پکی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد میں حاضر ہوا اور اس وقت ایک جنازے سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں پہلے آ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر پیچھے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور مہر نبوت دکھانے کے لیے چادر مبارک اٹھا لی۔ میں نے نبوت کی مہر دیکھی، بوسہ دیا، پھر رونے لگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ میں نے آگے آ کر سارا قصہ سنایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں پھر اپنے مالک کی خدمت میں لگ گیا، اسی لیے میں
نہ غزوہ بدر میں شریک ہو سکا نہ احد میں۔ ایک بار مجھ پر ترس فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کر لو کہ آپ اس کو کچھ دے کر چھوٹ جاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس منحوس یہودی سے مکاتبت کی بات کی تو اس نے غصے میں جواب دیا کہ 40 اوقیہ سونا اور کھجوروں کے 300 پودے جس وقت وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ پھل دینے لگ جائیں تو اس وقت میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ طے کر لو۔ میں نے معاملہ طے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم کھجوروں کے پودوں سے سلمان رضی اللہ عنہ کی مدد کرو۔ پھر کسی نے 10 کسی نے 15 اور کسی نے 20 پودوں کے ذریعے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان گھڑے کھودو۔ جس وقت گھڑے تیار ہو گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سارے پودے لگائے اور برکت کی دعا بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان سارے پودے لگ کر ہرے ہو گئے اور 1 سال کے اندر پھلنے پھولنے بھی لگ گئے، اور اس طرح پودوں کا قرض ادا ہو گیا۔ لیکن سونے کا کیا کروں؟ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک دن ایک مومن بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا لے کر آیا جو تقریباً 1 انڈے کے برابر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسکین مکاتب کہاں ہے؟ مجھے بلایا گیا، میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا مجھے دے کر فرمایا اپنا قرض ادا کر لو۔ میں نے عرض کیا یہ تھوڑا سا سونا ہے، اس سے کہاں قرض ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ میں نے سونا تولا، وہ پورا 40 اوقیہ نکلا۔ میں نے وہ دے کر آزادی حاصل کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا، اور اس کے بعد سارے غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ یاد رہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا بھی یہودیوں کے لیے ایک بڑی نشانی تھی، کیونکہ وہ عیسائیت اور یہودیت دونوں مذہبوں کے ماہر تھے۔ میرے ایمانی بھائیوں، مکہ کے مشرک سردار ایمان والوں کے چلے جانے کے بعد بھی خوش نہیں تھے۔ انہوں نے مدینہ پاک پر حملے کی دھمکی دی۔ کمزور اور بے بس مسلمان تو انہوں نے مکہ میں قید بنائے ہوئے تھے، جن کو ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مظلوم مسلمانوں کا مدینہ میں ایک ساتھ جمع ہونا اور آرام سے رہنا بھی انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ صبح و شام یہی منصوبے، یہی مشورے ہوتے رہتے کہ مسلمانوں کو مدینے سے کیسے باہر نکالا جائے۔ اس کے لیے وہ جتنی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے۔ بس 2 قصے یہاں بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ مدینہ میں مسلمان اور یہودیوں کے علاوہ ایک طبقہ ابھی بھی مشرکین کا موجود تھا، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ مدینہ کے لوگ لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اسلام کی روشنی سے کچھ دیر پہلے ہی آپسی اتحاد کے لیے محنت چل پڑی تھی۔ عبداللہ ابن ابی کھاتے پیتے گھر کا آدمی تھا، چالاک و ہوشیار بھی بہت تھا۔ اس وجہ سے مدینہ کے سارے مشرک لوگ اس بات پر متفق ہونے ہی والے تھے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کا ایک ہی سردار، ایک ہی بادشاہ بن جائے، اور اس وقت اکثر لوگوں کی نظر اسی پر لگی ہوئی تھی، چونکہ یہ جنگ بعث میں غیر جانبدار تھا، اور اس کے دل میں بھی خوشیاں انگڑائیاں لے رہی تھی کہ اب میں بادشاہ بنوں گا، بلکہ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے اسلام کا سورج روشن ہوا تو یہ سب ٹمٹماتے چراغ بجھ گئے۔ اکثر لوگ تو ایمان ہی لے آئے، مگر وہ لوگ جن کو اس کے بادشاہ بننے پر اپنے وزیر وغیرہ بننے کے آثار لگ رہے تھے، وہ اسی عبداللہ بن ابی کے ساتھ چپکے رہے، اور ابھی شاید کچھ ہاتھ آ جائے۔ یہ بات مکہ کے مشرک سرداروں سے بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ ابن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا
کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنے شہر میں پناہ دے رکھی ہے، اب یا تو تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال دو ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں گے، پھر تمہارے بوڑھے اور جوان قتل ہوں گے، جو بچ جائیں گے ان کو قید کیا جائے گا اور تمہاری عورتوں کو باندیا بنایا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کو یہ خط دکھایا اور کمزور لوگوں کو ڈرا کر یہ مشورہ بھی دینے لگا کہ ان کو یہاں سے نکال دو۔ کچھ لوگ صلاح مشورے کے لیے جمع بھی ہو گئے۔ انصار کو معلوم ہوا، انہوں نے اس بدبخت کا دماغ ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ دوڑے ہوئے اس مجمع میں پہنچے اور فرمایا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دشمن کے بغیر خود ہی جھگڑا کر کے مرنے لگے ہو۔ اس پر لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اور دوسرا واقعہ، قرظ بن جابر فہری مکہ کے سرداروں میں ایک بڑا سردار تھا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے مدینہ پاک کی ایک چراگاہ پر حملہ کر دیا، جہاں سے کافی اونٹ اور بکریاں لوٹ کر لے گیا۔ اس کے لوٹنے کے طریقے سے صاف معلوم ہو رہا تھا یہ سب کچھ ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کے مشورے سے ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں مسلمان اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ اونٹوں کی لوٹ مار کرنا مکہ کے لوگوں کا کام نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان